السلام علیکم 9th کلاس بیٹا، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطایت و محبت پڑھ رہے تھے۔ موضوعاتی مطالعہ کا 2nd چیپٹر، اور اس کا آج ہم لاسٹ پارٹ ختم نبوت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ختم نبوت کیا ہے؟ وہ پہلے 2 کوسچن علیحدہ سے ہیں، یہ تیسرا کوسچن علیحدہ سے ہے، ختم نبوت کیا ہے؟ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت، جتنے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں آئیں گے، تمام کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت، ابدی مین ہمیشہ رہنے والا صحیفہ ہدایت ساتھ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت کا وہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، وہ آپ پر آ کر ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کسی پر کوئی کتاب نازل ہو سکتی ہے، اور اس لیے آپ یہ سلسلہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اپنے اختتام کو بھی پہنچا اور اتمام یعنی مکمل بھی ہو گیا اور ختم بھی ہو گیا، یعنی کسی اور دین کی، کسی اور کتاب کی، کسی اور پیغمبر کی گنجائش ہی نہیں، اختتام کو بھی پہنچ گیا اور وہ مکمل بھی ہو گیا۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے، بک پہ دیکھیں۔ الیوم اکملتو، الیوم آج، اکملتو میں نے مکمل کیا، اکملہ مکمل کیا، تے کے اوپر پیش ہے، اس کا مطلب ہے میں نے۔ الیوم اکملتو آج میں نے مکمل کیا، لکم تمہارے لیے، دینو دین کم تمہارا، الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ اور مکمل کر دی میں نے، اتمامتو مکمل کی، تے کے اوپر پھر پیش ہے، اتمامتو میں نے مکمل کی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، ورضیتو اور میں نے پسند کر لیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام اسلام، دینن دین، ورضیتو لکم الاسلام دینن اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یعنی یہ آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا، اور دین کون سا مکمل کیا؟ دین اسلام، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی اللہ کی نعمتوں کا جو اختتام ہوا ہے وہ قرآن پاک کے نازل ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پر تشریف لانے سے ہوا ہے۔ وہ نعمت مکمل ہوگی جس کی انسانوں کو ضرورت تھی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور اللہ نے جس دین کو سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے وہ ہے دین اسلام، سلامتی کا راستہ، ہدایت کا راستہ، دین مکمل، نعمت مکمل، اور اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے، یعنی اللہ نے آپ کے آخری نبی ہونے کا خود ہی اعلان فرما دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دین بھی مکمل ہو گیا ہے، نعمت بھی مکمل ہو گئی ہے، اور اللہ کی رضا کے مطابق اگر ہم نے چلنا ہے تو ہم نے اسلام کے راستے پر چلنا ہے، دین اسلام کے راستے پر چلنا ہے۔ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، کیونکہ اب احکام الہی جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہنچانے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، وہ پہنچ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین میں آخری نبی ہوں، میں نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ احکام الہی تو مکمل ہو گئے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے تو اس لیے احکام الہی مکمل ہو گئے ہیں۔ اب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تا ابد مشعل راہ بنانا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر ہی ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اسی کو ہی ہمیشہ مشعل راہ بنانا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم تفلحون، ہمارے لیے مشعل راہ ہمیشہ کے لیے کیسے ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر کیا ملے گا؟ تفلحون لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کے اسوہ پر چلنے سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کس طرح سے کرنی ہے؟ پیغام الہی کو اپنا دستور حیات، زندگی گزارنے کا دستور، طریقہ، ہر چیز جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے۔ تو ہم نے قرآن پاک پر عملی طور پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے کہ اب اسے دامی ہدایت کا اہل گردانا گیا، یعنی جو ہدایت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا پیغمبروں کے ذریعے، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اب انسانیت کو جو مانا گیا ہے کہ اس پر ہدایت مکمل ہوگی ہے، وہ قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہی جانا گیا ہے۔ یعنی اب دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا، یعنی ہدایت کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں وہ سب کچھ مل رہا ہے، اور اس کو مرکز آشنا کر دیا ہے، یعنی سب کو بتا دیا ہے کہ چلنا کیسے ہے، کس راستے پر چلنا ہے، کس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کس سے ہم اگر ہٹتے ہیں تو ہماری دنیا آخرت تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہم السلام قبیلوں یا علاقوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، یعنی جو بھی پیغمبر تھا وہ کسی خاص علاقے اور قوم تک تھا۔ جب ایک پیغمبر آتا تھا تو دوسرے پیغمبر کی جو نبوت کا جو سلسلہ ہوتا تھا وہ ختم ہو کے پھر اس کی پیغمبر کی پیروی کرنا ہوتی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجی ہے قرآن پاک، مصدقا لما بین یدیہ، اس میں پہلی تمام کتابوں کی تصدیق موجود ہے۔ اب اس کے آنے کے بعد کسی اور کتاب کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے۔ جب ہر علاقے میں پیغمبر علیحدہ تھا تو کیا تھا، ہر علاقے میں جو معاشرہ تھا وہ اپنے حساب سے تشکیل پاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا، جب کتاب ایک، پیغمبر ایک، اللہ ایک، جب ہر چیز ایک ہوگی ہے تو پھر کیا ہے، بین الاقوامیت کا تصور ابھرا، اور اس مرکز اور ایک اسوہ، ایک صحیفہ ہدایت پر عمل کر کے ہی ہم وحدت آشنا ہو سکتے ہیں۔ جب ہمارے پاس کتاب ایک ہے، ہمارے پیغمبر آخری ایک پیغمبر ہیں، اور ہم نے ماننا کس کو ہے، ایک اللہ کو، تو ہم وحدت آشنا تو ہو ہی جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ توحید کی طرف ہی بلایا، اور کیسے بلایا، اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ادعو الی ربک، اپنے رب کی طرف بلائیے، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اب ہوا کیا ہے، جب وہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچا دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں، قل یا ایھا الناس، قل کہہ دو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف، جمیعا، سب، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کس کی ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو آگے پہنچائے، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر لگا دی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے بنائی گئی، تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، یعنی اللہ نے ہدایت کا سلسلہ جو شروع کیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہو گیا ہے، اس کو آگے پہنچانا اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے پیغامات کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، اسی طرح سے آگے پہنچائیں۔ آگے آئے دیکھیں، ما کان محمد،
نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ۔ پھر دیکھیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، اور لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کی مہر کو ختم کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی آپ کسی کے مردوں میں سے باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی نورینہ اولاد بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے خاتم ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اب انسان کو ہدایت ایک ہی درجے سے ملے گی۔ اب پریشان نظری ختم ہوئی، یعنی اب یہ کہ کہاں سے کیا ملے گا، کہاں سے ہمیں صحیح راستہ ملے گا، یہ سلسلہ جو ہے، یہ پریشانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر اور آخری کتاب دے کر یہ پریشانی ختم کر دی۔ اب تلاش کا مرحلہ تمام ہوا۔ اب سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اور اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے تو کس یقین کے ساتھ اس میں ہماری محبت شامل ہو، مجبوری میں نہیں، دل لگی سے، اپنی دل کے شوق سے، اپنے دل کی لگن سے ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند ہونا ہے، یعنی خوشی سے، مرضی سے اور دل و جان سے اپنی جان قربان کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنا ہے۔ اسی میں دنیا کی بھلائی اور اسی میں آخرت کی نجات ہے، یعنی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو آخری پیغمبر مان کر، قرآن پاک کو آخری کتاب پر سمجھ کر مانتے ہیں اور اس پہ یقین رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اگر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی میں ہی آخرت کی نجات ہے۔ بیٹا یہ آج ہمارا سیکنڈ لیسن ختم ہو گیا ہے، اس کو آپ نے سارے کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو فرسٹ چیپٹر کے شارٹ کوسچن جتنے ممکن ہوں گے وہ میں آپ کو دوں گی، آپ نے اچھی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔